بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ان کے حوالے سے جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کو ابھی پیدا ہونا ہے، ان کی ابھی ولادت ہونی ہے، ان کی ابھی تک ولادت نہیں ہوئی ہے، تو اس حوالے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور اور معروف حدیث ہے۔ سرکار رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین صیغہ تثنیہ ہے، مثنیٰ ہے، دو چیزیں، ثقل اور ثقل کا تثنیہ ثقلین، حسن اور حسین کا تثنیہ حسنین، شمس اور قمر کا تثنیہ قمرین، ظہر اور عصر کا تثنیہ ظہرین، مغرب اور عشاء کا تثنیہ مغربین یا عشاءین۔ اسی طرح سے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اسی سے لفظ سبتین بھی ہے، سبت اور سبت، سبتین دو نواسے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو قیمتی بھاری گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت کی عطرت ہے، میرے اہل بیت ہیں۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک آپ ان دونوں کے ساتھ متمسک رہے، قرآن کے ساتھ متمسک رہے، اہل بیت کے ساتھ متمسک رہے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا بعدی، یہاں پر لفظ لن تعبید کا فائدہ دیتا ہے، ہمیشگی کا فائدہ دیتا ہے، نفی مؤبد کا فائدہ دیتا ہے۔ زمخشری کے برخلاف یہاں پر زمخشری نے جمہور کی مخالفت کی ہے، نہیں معلوم کہ اس نے کس لیے یہاں پر مخالفت کی ہے۔ بہرحال اکثر نحاة کا نظریہ یہی ہے، اور نحوی اکثر علماء اہل سنت میں سے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ لن یہاں پر نفی تعبید کا فائدہ دیتا ہے۔ لن تضلوا بعدی، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کبھی بھی ہرگز بھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ وَأَنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض، اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے ہیں، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو سکتا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہو سکتے ہیں، یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ قرآن ہے تو اہل بیت ہیں، اہل بیت ہے تو قرآن ہے، یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے، ان کے درمیان افتراق نہیں ہے۔ اور ہوا بھی ایسا، امام حسین علیہ السلام کے معاجز میں سے، شہادت کی کرامات میں سے ایک کرامت اور معجزہ یہ بھی ہے کہ مولا مظلوم کربلا کا سر نو کے نیزہ پر سوار تھا، لیکن قرآن سے جدا نہیں تھا، قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ تو اب یہاں سے ہم استدلال کر سکتے ہیں اس حدیث کے ذریعے سے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے ذریعے سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہیں، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہیں۔ جب تک ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب موجود ہے، ماننا پڑے گا اہل بیت علیہم السلام کا بھی کوئی نہ کوئی فرد ضرور ہے جو کائنات میں موجود ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان واقع کی مخالفت نہیں کر سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول نے کوئی خبر دی ہو اور حقیقت میں وہ خبر متحقق نہ ہوئی ہو۔ اللہ کے رسول کی صفت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صادق ہیں، اس نے بھی پیغمبر اسلام کو سچا مانا ہے۔ جو پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانتا ہے، جو اللہ کے رسول کے فرامین کو نہیں مانتا ہے، لیکن یہ مانتا ہے کہ یہ پیغمبر جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، تو اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا ہے، اللہ کے رسول نے جب فرما دیا ہے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن موجود ہے
تو وارث قرآن مہدی برحق بھی موجود ہے، جو ہمارے اعمال کا مشاہدہ کر رہا ہے، جو ہمارے درمیان موجود ہے، جس کو ہم نہیں پہچانتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ ہمارے محافل میں بھی موجود ہوتے ہیں اور ہمارے اعمال کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ دعا یہی کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معاونت کر سکیں، ہم امام علیہ السلام کے صحیح آوان و انصار میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ظہور امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ محمد نقی جسکانی کو حوزہ علمیہ نجف اشرف سے شیعہ پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔